الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 16ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں آیت میں کفار کے اخروی انجام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے، ومن تحتہم غلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے، ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جو بتوں کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بتوں کی عبادت سے بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، رجوع کرنے کا مطلب کفر کو اور شرک کو ترک کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کو رسول تسلیم کرنا، اور جو مطلب اسلام پر قائم رہنے یا اسلام قبول کرنے کے تقاضے ہیں ان سب کو وہ پورا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اخروی کامیابی کی، جنت میں دخول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی انعامات کی ان کو بشارت دی جائے گی۔ فبشر عبادی، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوشخبری کا بیان بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دل میں ترغیب پیدا ہو، رغبت حاصل کریں اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو کان لگا کر غور سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر وہ اس میں سے ان باتوں میں سے سب سے بہتر کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ تبارک و تعالی نے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہ ہی لوگ عقل والے ہیں۔ یہ آیات اصل میں نازل ہوئیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کی سعادت سے مشرف ہوئے، تو آپ کے پاس حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، یہ تمام صحابہ آپ کے پاس آئے۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور آ کے پوچھا کہ ہم آپ میں کچھ تبدیلی سنتے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ ہاں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور پھر آپ نے جب گفتگو شروع فرمائی تو ان تمام نے غور سے اس کو سنا، اور سننے کے بعد پھر اس بات کو اختیار کر لیا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، اور آپ کی ترغیب پر، آپ کی تبلیغ پر، آپ کے مائل کرنے پر، آپ کے رغبت دینے پر ان تمام نفوس قدسیہ نے ایمان لانے کی سعادت کو حاصل کیا تھا۔ تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام کے تمام ثواب جاریہ ہو گئے تھے۔ تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے، اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ایک تو جب کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے، کوئی ہمیں بات کہتا ہے، اور وہ کہنے والا ایک اچھی بات کہنے والا ہے، معظم دینی ہے، تو ہمیں غور سے اس کی بات کو سننا چاہیے، اور ان میں سے جو اچھی قابل عمل باتیں ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہماری تبلیغ دین کے اثر کو قبول نہیں کرے گا، ہمیں ایک ناممکن سی بات لگتی ہے، تو بعض اوقات شیطان کان میں کہتا ہے کہ چھوڑ یار، یہ تو ڈھیٹ آدمی، اس کو سمجھانے کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کوشش کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے بارے میں یہی ہمیں توقع ہوتی ہے، غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری بات کو قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ لمحہ ہے ہدایت ہوتا ہے، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری زبان سے نکلنے والے چند کلمات اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
اور جو ہمارے بات کی بنا پر ہماری ترغیب پر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا تو اس کے لیے وہ جتنے نیک عمل کرتا رہے گا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو ہدایت تو ان کو ملی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ ہر جو کام صدور پذیر ہوتے ہیں، اچھے کام جو ہیں ان کا اچھے کام ہو چاہے برے کام بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے شامت اعمال علیحدہ ہے، لیکن ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اچھے کاموں کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے کیونکہ فاعل حقیقی وہی ہے۔ تو اگر آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت ملی تو حقیقتاً آپ تو ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں، ہدایت تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے تک ہدایت کو پہنچانے کے لیے آپ کو یا مجھے وسیلہ بنا لیا۔ تو یہاں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، یہ فاعل حقیقی کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی، ہاں وسیلہ جو تھے، ذریعہ، سبب، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، اگلی یہاں پہ عبارت جو ہے وہ گویا کہ محذوف نہیں لیکن مقصود الہی ہم خود متعین کریں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہ رہا ہے، وہ محذوف عبارت ہے، سمجھ لیں پوشیدہ عبارت ہے، اس کا وہ یہاں پہ لکھی نہیں ہے لیکن ہم اپنے پاس سے اس کا اضافہ کریں گے۔ لہذا اللہ نے فرمایا آفامن، کیا پس وہ شخص کہ حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، اس کے لیے عذاب مقرر ہو چکا، کیا وہ نجات پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ پیچھے بھی دیکھیں گے، اگر آپ نے ہمارے سابقہ پروگرامز لگاتار دیکھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دو گروپوں کو بطور تقابل پیش فرما رہا ہے۔ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو جائیں گے؟ کیا ایمان والے اور کافر برابر ہو جائیں گے؟ اسی طرح یہاں بیان فرمایا کہ جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا، یعنی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا اور اب ان کی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، یا وہ حالت کفر میں دنیا سے فوت ہو گئے، تو کیا ایسے حضرات، ایسے لوگ اور جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے نجات کے پروانے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں۔ لیکن یہ جو نجات والوں کا ذکر ہے یہاں پر نہیں ہے، وہ محذوف عبارت نکالیں گے کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ شخص کہ جس پر عذاب کا معاملہ ثابت ہو چکا ہے ان کے برابر ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے نجات عطا فرما دی؟ افانت تنقذ من فی النار، کیا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ بچا سکتے ہیں اس شخص کو جو آگ میں ہے؟ یعنی کیا آپ آگ کے مستحق کو اس سے نکال سکتے ہیں؟ یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ جو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ازلی یہی ہے کہ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بیان فرما رہا ہے کہ حبیب کریم، جو شخص گمراہی کے ساتھ ہی، وہ بھی گمراہی جو کفر و شرک تک پہنچ چکی تھی، اس دنیا سے چلا گیا تو اسے کوئی آگ سے نہیں نکال سکتا، اور آپ کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ نشاندہی فرما دی کہ جو جہنم میں کافر چلا گیا نبی کریم اس کو وہاں سے نہیں چھڑائیں گے، تو خود سوچئے کہ پھر اس کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا ایصال ثواب کی کوشش کرنا یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فقہاء اسلام نے منع فرمایا کہ کافر کے لیے کوئی دعا نہیں، دعائے رحمت نہیں کی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ چونکہ فیصلہ ازلی ہمارے سامنے ہے تو کافر کے لیے نجات کی دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ابو جہل فوت ہو گیا تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کو کفر لکھا ہے بعض فقہاء نے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے کہ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوا وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں بچے گا، تو گویا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے، اور یہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے اور اس پر حکم کفر متوجہ ہو سکتا ہے۔
لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں کہ ان پر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، یعنی منزل بمنزل، جیسے ہمارے ہاں بلڈنگ ہوتی ہے، ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتا رہے، یعنی اس کے عذاب سے ڈرے، جہنم کی وعیدوں سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرے، عذاب قبر سے خوف زدہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلے کی سعادت عطا فرمائے گا، اور اسے مطلب منزل بمنزل جنت دی جائے گی کہ ایک بالا خانہ، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اب وہ کتنی زیادہ منازل ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہرگز ایک وقتی کیفیت نہیں ہے کہ مثلا اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو تو ہم نے جھرجھری سی لی، یا تھوڑے سے آنسو نکل آئے، یا ایک دم خوف سا محسوس ہوا دل کے اندر گرفت کا، اور پھر ہم کیفیت ختم ہو گئی، پہلے بھی گناہ کر رہے تھے، اس کیفیت کے بعد پھر گناہوں میں مشغول ہو گئے، اور جب کوئی ہمیں سمجھائے کہ یار آپ یہ گناہ مت کریں، یہ بری چیزیں، تو کہا جائے کہ نہیں مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، میں جب عذاب کی آیتیں سنتا ہوں ایک دم جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، پسینے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، میرے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک وقتی کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو جن پر اللہ کے خوف کا اثر، علامات، نشانیاں ظاہر ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جب خوف خدا غالب ہوتا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، جتنے اس کے معاملات ہیں، چاہے خرید و فروخت، نکاح وغیرہ کے معاملات، انہیں بالکل شریعت کے تابع کر لیتا ہے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر بتقاضائے بشریت اس سے خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف کی علامات ہیں، ان لوگوں کے لیے انعام ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ ایک وقتی کیفیت کی بنا پر میں بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہوں، اور اب چاہے کتنے فراڈ کرتا رہا ہوں، کتنے ہی میں گناہ کرتا رہا ہوں، کتنی نمازیں قضا کرتا رہا ہوں، کتنی دل آزاریاں کرتا رہا ہوں، کتنے ہی لوگوں کی زوال عزت کا سبب بنتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے جنت عطا فرما دے گا، تو یہ صرف ایک خوش فہمی ہے، ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر کبھی وہ زندگی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایسی اللہ نے منازل بنائی ہیں اس کے لیے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ کفار کو عذاب ہوگا اور مومنین داخل جنت ہو کے اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا کہ بلاغت کا اصول ہے کہ بعض اوقات مخاطب ایک رکھا جاتا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن خطاب عام ہوتا ہے، خطاب عام، لہذا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط خطاب نہیں ہے بلکہ مراد ہے ہر سننے والے۔ تو اللہ نے فرمایا الم ترى، اے ہر سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی کو، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس سے زمین میں چشمے بہا دیے، پانی گرا پھر اس سے چشمے بن جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ پہنچتے ہیں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتیاں نکالتا ہے، مختلفاً الوانہ، ایسی کھیتیاں کہ جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، فطراہ مصفرا، تو اسے پیلے رنگ کا دیکھے گا، جیسے گندم آپ دیکھیں جب اگاتے ہیں نکلتی ہیں تو گرین کلر کی ہوتی ہے، پھر جب وہ پک جاتی ہے مطلب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، پھر جب مسلسل دھوپ پڑتی رہتی ہے تو پیلے پن، ہرے پن سے آہستہ آہستہ پیلے پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بالکل پیلی۔ اسی طرح آپ کسی بھی فصل کو دیکھ لیجئے، اگر اس کو مستقل دھوپ میں رکھا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے اور اس میں پکا پن آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فطراہ مصفرا، تو اسے دیکھے گا کہ وہ زرد پڑ گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ فرما دیتا ہے، یعنی اب اگر آپ اس گندم کو پکڑ کے اس طرح ہاتھ میں اس طرح رگڑیں تو جو جتنے اس کے پتے ہوتے ہیں سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ
پہلے ایک چیز گرین کلر کی ہوتی ہے، اسے آپ مسلیں گے وہ نہیں ختم نہیں ہوگی، بالکل مطلب یہ کہ وہ تازہ ہوتی ہے چونکہ، تو مسلنے سے وہ پس تو جائے گی لیکن ریزہ ریزہ نہیں ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ پکتی ہے، پکنے کے بعد اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ فرما دیتا ہے، اور اس طرح پھر بیج اور دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم نشانی ہے، لہذا ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت کی بات ہے، توجہ کا ایک ذکر ہے عقل مندوں کے لیے۔ یعنی عقل مندوں کو چاہیے کہ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد یا ان امور کو دیکھنے کے بعد غور و تفکر کریں اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بڑھائیں کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے کہ زمین میں ایک چھوٹا سا بیج آپ لگاتے ہیں، وہ بیج اپنی کمزوری کے باوجود زمین کو، یعنی پودا نکلتا ہے، کمزوری کے باوجود زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے بالیاں لگتی ہیں، اس میں دانے اگتے ہیں، پھر وہ خشک ہوتی ہے، تم اس کو باہر نکال لیتے ہو، پھر اس کو کھاتے ہو، پیتے ہو، خود کھاتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے، اور اس نے کائنات میں ایک آٹومیٹک نظام بنایا ہوا ہے کہ زمین سے اس ٹائم تک کھیتی نکلے گی، یا پہلے بیج ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک بیج کی حالت میں رہے گا، پھر پودا نکلے گا، پھر اتنے عرصے میں جوان ہوگا، پھر اتنے عرصے میں خشک ہوگا، پھر وہ ہمارے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک وسیع منصوبہ بندی کے بغیر تو نہیں ہے، اتفاقی طور پہ ایسا پرفیکٹ نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے، ہمیں اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور انہیں ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 21 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ آپ پچھلے پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اس صورت میں 2 گروہوں کا اکثر ذکر فرمایا ہے، ایک کو دوسرے کے مقابل ذکر کیا ہے، ایک کی مدح فرمائی ہے، دوسرے کی مذمت فرمائی ہے۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی اس کو اسلام کی سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ اسلام بالکل حق مذہب ہے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، یعنی اس کو ہدایت حاصل ہو جائے۔ اب آگے عبارت محذوف ہے جو مقابل میں ہے، تو وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، یعنی اس کا دل تو نرم پڑ گیا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تو کیا یہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کا دل سخت ہے؟ اگر ایسا ہے فویل، ایسا نہیں ہے، آگے شاید فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے کی طرف ان کا دل رغبت نہیں پاتا ہے۔ تو گویا کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اس کو ہدایت دی، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا، اس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ لیا، وہ شخص اور یہ سخت دل یا سنگ دل، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ سنگ دل لوگ سخت کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اچھی کتاب،
یعنی باتوں میں سے سب سے بہترین ایک کتاب کی شکل میں متشابہن، جس کی جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی اس کے مضامین آپس میں ایک جیسے ہیں، مثانیہ دوہرے بیان والی۔ مثانیہ سے مراد، دوہرے بیان سے مراد یہی ہے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہراً آپ پڑھتے ہیں ایک مفہوم حاصل ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی تفسیر شروع کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کی تعیین کی جاتی ہے تو ایک اور معنی بھی سامنے آ جاتا ہے، اس لحاظ سے دوہرے بیان والی ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ تقابل کے طور پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، جنت تو اس کے مقابلے میں دوزخ، دنیا اس کے مقابلے میں آخرت، مسلمان اس کے مقابلے میں کافر، ایمان اس کے مقابلے میں کفر، اسی طرح علم اس کے مقابلے میں جہالت۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جلود جلد کی جمع ہے، ویسے تو کھال کو کہتے ہیں لیکن مفسرین کے نزدیک یہاں بال مراد ہیں، کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بال، الذین ان لوگوں کے بال جو یخشون ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صفات ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم پر یہ وقت آئے، لیکن بڑی بات نہیں، ایک کتا اگر خطرناک قسم کا ہمارے سامنے آ جائے اور وہ بڑے بڑے دانت نکالے اور قریب ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے، اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ خوف شدید ہوگا اور اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہونا جس کو کہتے ہیں، کہ یہ شدید جب حقیقی خوف انسان کو حاصل ہوتا ہے تب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہم جو عام انسان ہیں، شاید ہمیں قرآن پڑھ کر یا سن کر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اخروی احوال کی درست معرفت، کامل معرفت ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، اس لیے اتنا خوف بھی طاری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی وہ کامل خوف رکھتے ہیں، انہیں کامل معرفت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم کشف میں یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ وہ عذاب دیکھتے ہیں، اللہ کی بے نیازی کے مناظر ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ غور و تفکر کرتے ہیں، تو پھر جب عذاب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں، وہ قلوبہم، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف رغبت پاتے ہوئے۔ یعنی پھر جب آگے بیان کرتے ہیں تو ان کے کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ کھالیں نرم ہو جانے کا مطلب ان کا پورا جسم جو ہوتا ہے وہ نرمی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، ان کے دل آخرت کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی بڑھ جاتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ بارہا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی جب نسبت کی جائے گی تو ایک تو یہ اللہ کے ہی شایان شان ہے، وہ اپنی طرف گمراہی کی نسبت کر سکتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو گمراہ کر دیا یا اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمراہی اور ہدایت کے اسباب پیدا فرمانے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو بری چیز کا پیدا کرنا برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال برا ہوتا ہے، اسے اختیار کرنا برا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اگر کوئی شخص، ہم اپنی مثال نہیں لیتے، کوئی اگر غلط شخص ہے وہ ایک گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس نے ایک ایسی چیز کو اختیار کر لیا جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور وہ گمراہی کے لیے تھی، اس کی گرفت اس لیے ہوگی کہ اس نے اپنے اختیار کے ساتھ اسے اختیار کیا ہے۔ ہدایت کو حاصل کرنا چاہیے تھا، گمراہی لے لی، تو اس چیز کی وجہ سے، اس امر، اس معاملے کی وجہ سے چونکہ گمراہ ہوا اور اس معاملے کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، تو یاد رکھیں کہ جب کوئی ذریعہ ہو یا سبب ہو اور وہ کوئی عمل کا اثر دکھا رہا ہو تو فاعل حقیقی کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی نے ایک بوڑھے کو کچل دیا روڈ پر، تو آپ دونوں جملے کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس ڈرائیور نے ایک بوڑھے کو کچلا تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی نے بوڑھے کو کچلا تھا۔ حالانکہ گاڑی سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، فاعل حقیقی وہ شخص ہے جو ڈرائیور ہے،
آپ دونوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ بالکل یہاں پر بھی ایسا ہے کہ چاہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ مثلا فلاں شخص نے اسے گمراہ کر دیا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی نے یہ گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم اسے اختیار کرو، بلکہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تم ان سے بچو۔ تو چونکہ پھر یہ تو گمراہی کے اسباب جو ہیں یہ تو سبب بنتے ہیں، فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی نسبت فرما دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، تو کیا وہ جو قیامت کے دن برے عذاب کی ڈھال اپنے چہرے کے علاوہ اور کچھ نہیں پائے گا؟ اب یہاں پہ پھر تقابل کے طور پہ نہیں ذکر کیا گیا، وہ نجات والے کی طرح ہو جائے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ کافر کے بارے میں ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے گا تو چہرے کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عذاب کے راہ میں رکاوٹ بن جائے، گویا کہ انکار کیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز اسے نہیں بچا سکتی، ڈائریکٹ عذاب اس کے چہرے پہ حملہ آور ہوگا، تو گویا کہ یہی ڈھال ہے، اس کے علاوہ کوئی بیچ میں ڈھال نہیں ہوگی۔ تو افمن یتقی بوجہہ، تو کیا وہ شخص کہ نہ پائے گا، وہ اپنے چہرے کو بچائے گا سوء العذاب یوم القیامتی، عذاب کی برائی سے قیامت کے روز، یعنی وہ شخص جو یہ بچانے کی کوشش کرے گا لیکن بچا نہیں پائے گا، کوئی ڈھال نہ پائے گا، یا اس کی طرح ہو جائے گا جو نجات پا چکا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تم چکھو وہ عذاب، تم چکھو یہ عذاب، چکھو ما کنتم تکسبون، وہ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی یہ عذاب ان اعمال کا بدلہ ہے جن کو تم کیا کرتے تھے، اب گویا کہ انہی اعمال کا مزہ تم یہاں پر چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کفار سے پہلے تھے، انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو آ گیا تھا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکھایا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی حیات میں انہیں ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ضرور آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس کو جانتے، یعنی اس کا علم رکھتے، اس کا شعور رکھتے، لیکن ان کو علم تو اس لحاظ سے ہو گیا تھا کہ بات کانوں تک پہنچ گئی تھی کہ تم پر عذاب نازل ہوگا، لیکن حقیقی شعور حاصل نہیں تھا کہ اس کے بعد کس قسم کے تقاضے ہمارے لیے لازم ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تو عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ضرور بے شک ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب کتنی مثالیں بیان فرمائی تقابل کے طور پر کہ یہ اس کے برابر ہے، کہ اس کے برابر ہے، کہ اس کے برابر ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، غور کریں اور اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہمیں کس گروپ میں ہونا چاہیے، اور دوسرے گروپ جس میں نہیں ہونا چاہیے اس میں شمولیت کا کیا کیا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان فرمایا۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی زبان کا قرآن ہے، غیر ذی عوج، بغیر کسی نقص کے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی آیات میں تعارض نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی غلط قسم کا جملہ نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ کلام اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کو سنا جائے اور سن کے اپنے قلب میں خوف محسوس کیا جائے اور اسلام اور نیک اعمال کی طرف مائل ہوا جائے۔ یہ اس کے بنیادی قرآن کے نزول کے مقاصد ہیں جس کو آج خود مسلمان بھی فراموش کر چکا ہے۔
ضرب اللہ مثلاً، مثال بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، رجلاً، ایک ایسے شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ اس میں کئی بدخو بری عادتوں والے آقا شریک ہیں۔ غلام میں آقا کے شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات 2 یا 3 آدمی مل کر پیسے ملا کر ایک غلام خریدا کرتے تھے، تو یہ گویا کہ ان تینوں کا غلام ہوتا تھا، پھر وہ اس سے اپنی خدمت لیتے تھے۔ ایک بولتا تھا ایک دن تم میرے پاس رہو گے، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس، یا ایک ساتھ ہی کوئی اپنا کام کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا کام کہہ رہا ہے، کوئی تیسرا کام کہہ رہا ہے، اس طرح وہ شریک غلام کہلاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو مثال بیان فرما رہا ہے اس کا ذرا خلاصہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ 2 قسم کے غلام، ایک ایسا جس کے کئی آقا ہوں، ایک ایسا غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ تو یقیناً جس کے کئی آقا ہوں گے یہ پریشان حال ہوگا کہ ہر ایک اس کو استعمال کرے گا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، نچلا نہیں بیٹھ سکتا، اور اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی اور عذاب ہی عذاب ہے۔ جبکہ جس کا ایک آقا ہوگا وہ ایک آقا کی اطاعت آسانی کے ساتھ کر لے گا اور اپنے آقا کو خوش بھی رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ان تینوں کو کیسے خوش رکھے گا؟ کوئی ایک کا کام بگڑے گا جلد بازی میں کہ مجھے دوسرے کا کام کرنا ہے، تو یہ پہلا ناراض، دوسرے کا کرے گا تو تیسرا ناراض، تیسرا کرے گا تو دوسرا، یہ پہلا ناراض، تو اس کی زندگی ایک مشقت اور عذاب میں مبتلا نظر آتی ہے۔ یہ مثال سمجھا کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سمجھایا کہ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی بتوں کی یا معبودوں کی عبادت کرے گا، معبودان باطلہ کی عبادت کرے گا، وہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک غلام کے کئی آقا ہوں اور وہ ان کے درمیان مشترک غلام ہو۔ اور جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے گا، غلامی کرے گا، وہ اس غلام کی مثل ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب آپ عقلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سارے آقا اگر ایک غلام میں شریک ہیں، حصے دار ہیں، تو یہ غلام عذاب میں ہے، اور جس کا ایک ہی آقا ہے وہ راحت میں ہے۔ تو اسی طریقے سے معبود کو اختیار کرنے میں یا معبودان باطلہ کو اختیار کرنے میں پریشانی یا راحت کا سامان ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلاً، بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال، رجلاً، ایک مرد کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کہ اس میں کئی بری عادتوں والے آقا شریک ہوں، ورجلاً، اور ایک ایسے مرد کی کہ سلما لرجل، کہ وہ صرف ایک مولا کا، ایک آقا کا غلام ہو۔ هل یستویان مثلاً، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ابھی شعور نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ انک میتن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دنیا سے پردہ فرمانا ہے، وانہم میتون، اور ان سب کو بھی مرنا ہے۔ وہ سب انتظار کرتے تھے، ان کو بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم دنیا سے رخصت ہو جائیں نا، پھر آئے گا مزہ، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مجتمع رہتے ہیں صحابہ کرام، اور کس طریقے سے یہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کو یہ بات باور کرائی کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ ظاہری کا انتظار کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے بعد تم زندہ رہو گے، تمہیں بھی تو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ لہذا تمہارا یہ انتظار اور اس کے بعد جو تم ایک سنہرے خواب دیکھ رہے ہو، وہ خواب سب بیکار چیزیں ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے روز اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے آپس میں۔ جو تابع ہوں گے وہ اپنے متبوع یعنی جن کی پیروی کی تھی ان سے بیزار ہوں گے، ان سے جھگڑا کریں گے، اور جو حضرات لیڈر تھے وہ اپنے ان متبعین سے جھگڑا کریں گے، اور اس طریقے سے وہاں ایک دوسرے سے بیزاریت کا اظہار ہوگا۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے تقریباً بلکہ کیا پورے 23 سپارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ 24ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ، اور حق کو جھٹلایا کہ جب اس کے پاس وہ آ چکا تھا۔ یہاں مراد ویسے کفار ہیں کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، اور وہ کس طرح منسوب کیا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ معاذ اللہ گویا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اور انہوں نے حق کو، سچ کو، ہدایت کو اس کے آنے کے بعد جھٹلا دیا۔
اس سے مراد یہ قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، ان کی تصدیق نہیں کی۔ تو یہاں دو باتیں یاد رکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کفار سے دوستی کو منع کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کافر دوستی کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، یہ اس لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہمارا غیر مسلم بھی سن رہا ہو وہ ذرا غور کرے اس بات کے اوپر، اور ناراض ہوئے بغیر وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ کیوں یہ مذہب اسلام نے دوستی کو منع کیا۔ دوستی مانے قلبی لگاؤ، بہت زیادہ محبت اور قریب رہنا، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ ایک کافر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تین چیزوں کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، تین کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ نمبر ایک، وہ کہہ رہا ہے قرآن جھوٹا ہے، کیونکہ حالانکہ قرآن خود نبی کریم کو نبی فرما رہا ہے۔ دوسرا، وہ ہمارے نبی کو جھوٹا بول رہا ہے کہ جب نبی کریم فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول اور وہ کہتے ہیں میں ان کو رسول نہیں مانتا ہوں، یہ رسول نہیں ہیں، تو گویا کو کہہ رہا ہے کہ نبی بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور تیسرا، وہ اللہ تبارک و تعالی کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول ہیں، قرآن میں جا بجا تذکرہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو گویا کہ اس نے اللہ کو بھی جھوٹا کہا، رسول کو بھی جھوٹا کہا، اس نے قرآن کو بھی جھوٹا کہا۔ اب دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ جو ان کو جھوٹا کہہ دے گا تو کیا وہ دوستی کے قابل ہو سکتا ہے؟ اس لیے مذہب اسلام نے منع فرمایا کہ غیر مسلم سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور 24واں سپارے کا کل ہمارا آغاز ہوا تھا۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی کافر سب کے سب جہنم میں ضرور جائیں گے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ سب کے سب ڈر والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر تشریف لائے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ اکابر صحابہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہا ہے کہ اولئک هم المتقون، یہ تمام کے تمام متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہیں ان کے رب کے پاس، یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جن کی یہ تمنا یا خواہش کریں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دے ان سے ان کے اعمال میں سے سب سے برا کام۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور جزا دے انہیں ان کے ثواب کا، یعنی ان کو ان کا ثواب بدلے کے طور پہ عطا فرمائے، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں سے سب سے بہترین کی۔ مراد کہنے کی یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، باقی صحابہ کرام نے جو ایمان کی حالت سے پہلے برے اعمال کیے تھے وہ تمام کے تمام تو اسلام لاتے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر اسلام لانے کے بعد کوئی نادانستہ طور پر غیر ارادی طور پر کوئی خطا سرزد ہو جائے یا کوئی خلاف اولا کام سرزد ہو جائے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا کہ صحابہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ان کے جو بھی نیک اعمال کریں گے ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو یہاں بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک مومن بندہ ہے، اس کے بارے میں بھی کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے۔ یعنی جب کوئی نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفایت فرماتا ہے، اس کی کفالت فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تسلی فراہم کر رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پہ اس کی دیکھ بھال فرماتا ہے۔ تو اگر دنیاوی طور پر اسے کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اس خیال کو اپنے ذہن میں لا کے قلب کو تقویت فراہم کرے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں جو شدائد، مصائب، آلام اور جو کفار کے مظالم، ظلم برداشت کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دامن صبر کو نہیں چھوڑا، کبھی معاذ اللہ کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا اور آپ تو یقین فراہم کرنے والے تھے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے۔ یہ کفار کے بارے میں ہے کہ کفار جو کہا کرتے تھے جب نبی کریم نے تبلیغ دین شروع فرمائی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے بتوں کے خلاف بولو گے تو یہ بت تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہارا دماغ پاگل کر دیں گے، تمہیں جنون کر دیں گے، جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اور وہ خوف میں مبتلا کرتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں ہے، گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کا پہلے آپ کو کل بھی ہم نے آپ کو مفہوم بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی عظمت رکھتا ہے، قدرت والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے اور اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس کو نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دے اور اس سے ہدایت کے اسباب کو روک دے، تائید غیبی کو روک دے، تو پھر اس سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس سے گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غالب، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ انتقام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عذاب میں مبتلا کر دینا، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار قریش کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اسے خالق تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ گڑبڑ یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کو بھی جائز قرار دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور قرب کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ بس تم کیا رائے رکھتے ہو کہ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوائے پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ہل ہن کاشفات ضرہ،
تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف ٹال سکتے ہیں؟ تو کتنا نفیس کویسچن ہے۔ نبی کریم نے کفار سے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دے تو کیا تمہارے بت میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ فرما لے، یعنی اللہ تعالیٰ، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ بت اس کی رحمت کو روکنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو مبہوت ہو گئے اور وہ کفار کو جواب نہ دے سکے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ مصیبت سے روک سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ روک سکتے ہیں، مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل ان کے خود عقیدے میں یہ بات نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے یہ بت تو اپنے آپ کے مالک بھی نہیں ہیں، ان پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی تھی بت نے اڑا سکتے تھے، اور وہ خود بت اپنے وجود میں ان کے محتاج تھے، یہ کفار بھی جانتے تھے۔ لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے آدمی کا ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے، اعتقاد قائم ہو جاتا ہے تو اس پہ چلتا رہتا ہے، ورنہ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ذی شعور شخص آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ بت پرستی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ تو یعنی اسی توکل کرتے ہیں خبر ہے، یا پھر یہ حکم کے طور پر ہے کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر توکل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کو کافی ہے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور باقی جتنے معبودان باطلہ ہیں ان پہ بھروسہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ فرما دیجئے اے میرے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یعنی اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا جاتا ہوں۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے میری باتوں کی حقیقت، میری باتوں کی صداقت، اپنے کاموں کا برا انجام، یہ عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آج اگر میری بات تسلیم نہیں کرتے، میرا کام سمجھانا ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ من یأتیہ عذاب، وہ شخص کہ آتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، یخزیہ، تو اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ قائم رہ جاتا ہے، یعنی جس پر بھی اترتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر وہ قائم رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہٹتا نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی قرآن عظیم مراد ہے کہ یہ کتاب ہم نے اے حبیب کریم آپ پر اس لیے اتاری تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ بالکل حق کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے ہدایت حاصل کی تو اپنی ذات کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو گیا وہ اپنے ہی برائی کے لیے، اپنے ہی برے انجام کے لیے گمراہ ہوا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے حبیب کریم آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب فراہم کیے، گمراہی کے اسباب فراہم کیے، جس نے آپ کی بات مان کے ہدایت حاصل کی وہ نجات پا جائے گا، جس نے آپ کی بات کو ٹال کر گمراہی کو اختیار کیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اگر کوئی ہدایت پاتا بھی ہے تو اس نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ اے حبیب آپ کو ہم نے ان پر وکیل نہیں بنایا۔ وکیل سے مراد وکیل وہ ہوتا ہے جسے ہم کام سونپ دیتے ہیں
اور پھر تمام تر کام کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی واقع ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ذمہ داری تھی، آپ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا درست راستہ دکھایا، آپ کا کام اتنا ہی تھا۔ اب اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس میں نبی کریم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود قابل گرفت ہے۔ نبی کریم سے میدان محشر میں اس کی گمراہی کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی کہ کیوں گمراہ رہ گیا تھا، کیونکہ نبی کریم نے اپنے تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ کوتاہی ان لوگوں میں تھی کہ انہوں نے نبی کریم کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے جانوں کو ان کے مرنے کے وقت، کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرماتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہ مرے انہیں ان کے نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پہ عارضی موت دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، یعنی اس کو روک لیتا ہے، جس کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے آ جاتا ہے تو اس کو پھر روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک مقررہ مدت تک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، جس کی موت آ گئی تو روح نکل جاتی ہے، وہ واپس نہیں لوٹتی ہے، اور جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے تو روح اس کے بدن میں لوٹ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک مقررہ وقت تک روک کے رکھتا ہے، یعنی جب آدمی کی روح واپس لوٹتی ہے حالت نیند میں، تبھی تو چونکہ زندگی باقی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایک مقررہ مدت پر جا کر اسے بھی موت آتی ہے۔ یہاں پہ ان چیزوں کے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے دائمی طور پہ جدا ہو جاتا ہے۔ دائمی سے مراد ہماری زندگی کے اعتبار سے کہ آدمی مر جاتا ہے، تو دائمی طور پہ گویا کہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے عارضی طور پہ منقطع ہونا، وہ نیند ہوتی ہے کہ اس میں عارضی طور پہ روح جدا ہوتی ہے، جیسے آدمی جاگتا ہے پھر روح بدن میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب روح بدن یعنی نیند کا معاملہ ہوتا ہے تو روح کا تعلق بدن سے منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وہ باہر نکلتی ضرور ہے، سیر کرتی ہے آسمانوں کی، زمینوں کی، یہ جو ہمیں خواب میں چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، یہ ہماری روح سفر کرتی ہوئی مختلف مقامات پر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کسی جگہ آتے ہیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اس منظر کو کبھی ضرور دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی آ کے حقیقتاً وہاں نہیں دیکھا ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالت خواب میں ہمارے روح محو سفر ہوتی ہے اور ایسے مقامات پر آتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ روح چونکہ اس کو دیکھتی ہے، وہ پھر ہمیں جاگتی حالت میں نظر آتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانوس سا مقام ہے، حالانکہ وہ خواب کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں خود بعض اوقات یاد نہیں رہتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی عظیم نشانیاں ہیں، قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ وقتی طور پر روح کا نکالنا، دائمی طور پہ نکالنا، اور پھر قبر میں روح کا تعلق جسم سے قائم رکھنا، اور پھر بروز قیامت جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو دوبارہ روح کو ہمارے بدن میں داخل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے۔ بے وقوفوں کے لیے تو کسی چیز میں کوئی نشانی نہیں ہے، وہ سرسری طور پہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، وہ ذہن فضولیات میں گھومتا رہتا ہے، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، کیا پہننا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان تمام امور کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی فکر کرنا، لباس کی فکر کرنا، بچوں کی تعلیم کی، گھر بار کی فکر کرنا منع نہیں ہے، لیکن قابل گرفت بات یہ ہے، قابل افسوس بات یہ ہے کہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرنا، اور اطراف میں جو ہزارہا ایسی علامات و نشانیاں ہیں کہ جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، تو ان پر غور و تفکر نہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کچھ سفارشی قائم کر لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ جنہوں نے یہ سفارشی بنا لی ہیں بتوں وغیرہ کو، آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا اگرچہ یہ بت کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں اور عقل نہ رکھیں، پھر بھی تم ان کو اپنا سفارشی بناؤ گے؟
تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ غور و تفکر کرنے کے بعد آدمی کو اپنی غلطی کا اقرار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جب اس سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیا تو یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، بتاؤ یہ عقل رکھتے ہیں، کوئی شعور رکھتے ہیں، کوئی حیات رکھتے ہیں، کسی چیز کے یہ مالک ہیں تو بتاؤ، جب ہر چیز کا جواب انکار میں ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر ان سے ان کی سفارش کی توقع تمنا کس بنا پر ہے، وہ وجہ بتاؤ، وہ نشاندہی کرو اس چیز کی کہ جس کو بنیاد بنا کے تم نے کہا کہ ہماری سفارش کریں گے، جبکہ تم خود یہ اقرار کر رہے ہو کہ یہ اپنے پیدائش میں ہمارے بنانے کے محتاج ہیں، ہم ان کو تیار کرتے ہیں، پھر یہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، ان پہ اگر غلاظت یا گندگی ڈال دی جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں، جو اتنے مجبور محض ہیں، پھر ان کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ذی شعور شخص سے مناسب نہیں ہے بات۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام شفاعت ہے، یعنی شفاعت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے، ہاں جس کو وہ اذن عطا فرمائے، جس کو اجازت دے دے وہ شفاعت کرے گا، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 44 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ قل للہ شفاعت جمیعا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ شفاعت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقتاً شفاعت کا اختیار رکھتا ہے، لہذا جب شفاعت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور شفاعت کر نہیں سکتا ہے، تو پھر کفار کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش و شفاعت کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتوں کو تو یہ اختیار عطا نہیں فرمائے گا کہ وہ شفاعت کریں، ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ شفاعت کا حق تو انبیاء علیہ السلام کو ہوگا، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اس امت کے لوگوں کو ہوگا۔ قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا وہ شفاعت کریں گے، فرشتے بھی ہماری سفارش کریں گے، لیکن بتوں کو اجازت نہیں ملے گی۔ تو کوئی نہ کوئی دلیل تو کسی کے پاس اپنے دعوے کی ہونی چاہیے، جب کوئی دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بلا دلیل یہ بیکار ہوتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور جتنے باطل عقائد ہیں، جتنے برے اعمال ہیں، ان کا بدلہ حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں آگے اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا جب ایک اللہ کا وحدہ ایک خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی کفار، کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ایک ہے تو ان کے دل سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ،
اور جب ذکر کیا جائے ان کا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، یعنی بتوں وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ حق بات کہی تو کفار کا دل سمٹ گیا، تنگ ہونے لگا، اور جب ایک باطل بات کہی گئی، حق کے خلاف بات کہی گئی، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حق سن کر دل تنگ ہونا شروع ہو جائے اور ناحق اور باطل سن کر دل میں خوشی اور استنباط پیدا ہو، یہ کفار کی عادتیں ہیں جو آج کل مسلمانوں میں بھی رائج ہو گئی ہیں۔ کسی مقام پہ درس قرآن کا سنتے ہیں تو اتنی خوشی پیدا نہیں ہوتی، بعض اوقات تو دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ فنکشن کا سن لیا جائے کہ کوئی مشہور سنگر آ رہا ہے، وہاں پر وہ گانا گائے گا، یا کوئی خاتون آ رہی ہیں جو وہاں پہ ڈانس بھی کریں گی، تو پھر آپ خود غور کر لیجئے کہ وہاں پر رش کتنا ہوگا اور کس طرح وہ شو کامیاب ہوتا ہے۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ جو ایسے شو میں جائے گا وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ غلط عادت ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اچھی بات سن کر، حق بات سن کر کیا ہمارا دل تنگ تو نہیں ہوتا ہے، اور بری بات سن کر ہم خوش تو نہیں ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی خصلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی باطل میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک ہے اس باطل کو پسند کرتا ہے، ایک ہے کہ اس باطل کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ان چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیک عمل نہیں کرتا، مثلا کوتا بے عمل ہے، لیکن وہ بے عملی کو پسند نہیں کرتا ہے، وہ مطلب اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں عمل کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھی صفت ہے، اگرچہ نیک اعمال کا چھوڑ دینا برا تھا، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ایک شعور ہے۔ اور ایک آدمی نیک عمل کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ارتکاب کو برا بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے کیا فائدہ ہے نیک اعمال کا، تم کیا مولوی بن گئے ہو، ملا بن گئے ہو، آخرت کر رہے ہو، بھی جوانی ہے، عیش کرو، مزے کرو، اس کے بعد جب بڈھے ہو جائیں گے دیکھا جائے گا۔ یہ اس کا ناپسندیدہ پن جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے کہ نیک اعمال اور ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنیں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول انسان کو بنا دیں گی، اس کو وہ ناپسند کر رہا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح ناحق میں مبتلا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ناحق کو پسند کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو بعض اوقات ناحق میں انسان مبتلا نہیں ہوتا لیکن اسے پسند کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن دل میں اسے اچھا جان رہا ہو، تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہاں موجود ہے۔ تو جیسے گناہ کا تماشا دیکھنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے تماشے کے انعقاد کا سن کر خوش ہوتا ہے اور اسے دل میں برا نہیں جانتا، تو ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ وہ وہاں پر موجود ہے اور گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بہت غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمارے سامنے جب حق کا تذکرہ ہو ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے درست کہنا چاہیے اور اس کے خلاف عمل سے رکنا چاہیے۔ اور اگر ہم بری چیز کا تذکرہ سنیں، دل میں کراہت پیدا ہونی چاہیے، ناپسندیدگی پیدا ہونے چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اچھے اعمال اور حق کا ساتھ دیں اور برے اعمال اور ناحق کو چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور دل میں ناپسندیدگی اور پسند کا معیار اپنے موڈ کو نہ بنائیں، نفس کو نہ بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے رضا کو بنائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ قُلِ اللہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب پوشیدہ، شہادت ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ دعا کے لیے کہا نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے، حبیب آپ دعا فرمائیے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام معاملات میں جن میں وہ دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جیسے کفار ہیں کہ وہ حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ تم صحیح تھے یا
ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم درست تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے تابعی گزرے ہیں کہ اس دعا کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقبولیت کا پہلے بھی آپ کو معیار بتایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ آیت پڑھ کے دعا مانگیں گے ضرور آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا کی مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ کر جب دعا مانگیں گے تو اس دعا پر اچھا بدلہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتر انعام ضرور مرتب ہوگا، چاہے وہ اس طرح ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے، یا یوں ہوگا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں ملے گا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور ایسی چیز آپ کو عطا فرما دے گا جو آپ طلب نہیں کر رہے لیکن آپ کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی دعا ضائع نہیں ہوگی، دنیا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی اس پہ انعام ضرور مرتب ہوگا۔ لہٰذا یہ آیت جو ہے اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں، سورہ زمر کی 46ویں یہ آیت ہے، ہو سکے تو اس کو نوٹ کریں بلکہ لکھ کر رکھ لیں، کبھی کوئی پریشانی وغیرہ ہو، کوئی حاجت ہو، اس کو پڑھ کر پھر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزید برکت ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، جو کچھ اس زمین میں ہے تمام کا تمام اور اس کے ساتھ اس کی مثل یہ بھی ہوتا، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ضرور یہ فدیے کے طور پر دے دیتے بروز قیامت عذاب کی برائی کے بدلے میں۔ یعنی اگر زمین میں اور اس کی مثل اگر اور بھی بہت سارا ہوتا تو جب یہ بروز قیامت سخت عذاب دیکھیں گے تو یہ اس کے بدلے میں فدیے کے طور پہ فوراً دے دیتے کہ ہماری جان چھوڑ دی جائے اور چاہے دنیا اور اس کی مثل ہزاروں چیزیں ہم سے لے لی جائیں۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے مال و متاع پہ فریفتہ ہو جانے کے بعد، دنیاوی آسائش نعمت یہاں کی عزت کو بنیاد بناتے ہوئے آج اگر ایک کافر اسلام قبول نہیں کر رہا، کل جب یہ عذاب میں مبتلا ہوگا، شدید قسم کے عذاب میں، تب اسے تمام انعام، اکرام، عزتیں، جھوٹی شان یہ بیکار نظر آئے گی اور یہ چاہے گا کہ وہ تمام چیزیں لے لی جائیں اور مجھے اس عذاب سے بس نجات دے دی جائے۔ لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، یہیں سوچنے کا مقام ہے، وہاں جب عذاب آدمی دیکھ لے گا، اس میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر نجات کافر کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ سفارش سے آزاد ہو جائے اور یقیناً اگر وہ حالت ایمان میں ہے اور جہنم میں اپنے اعمال کی بنا پر چلا گیا تو وہ ضرور ایک نہ ایک دن نکلے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن کتنے عرصے تک جلے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور بروز قیامت بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، وہ بروز قیامت ان پہ ظاہر ہوگا۔ اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں عذاب اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہم نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا شدید عذاب ہے، شدید ترین سخت عذاب۔ اور دوسرا یا اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہاں جب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھایا جائے گا تو وہ دیکھیں گے کہ برے اعمال تو موجود ہے اور نیک اعمال ہے ہی نہیں، وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ کافر کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اگر کافر کوئی اچھا عمل کرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کا عمل وہ آخرت کے حساب سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، کافر یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ ہم جیسے کفار قریش تھے کہ جب حج پر لوگ آتے تھے، اس زمانے میں جیسا حج ہوتا تھا تو ان کی خدمت کرنا
پانی پلانا، ان کے رہائش کا انتظام کرنا، بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، مہمان نوازی وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ گمان کرتے تھے کہ ہمیں اگر بالفرض آخرت ہے تو ان اعمال کا اچھا بدلہ بھی تو ملے گا۔ اسی طریقے سے آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے عقیدہ آخرت رکھتا بھی ہے تو اس کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں تھوڑے بہت نیک عمل کر رہا ہوں تو اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ظاہر ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے ایسی بات ظاہر ہو جائے گی کہ جو وہ گمان کرتے تھے وہ گمان صحیح نہیں تھا، یعنی ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نجات پا سکتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ پر ایمان لانا ہی نجات کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ آپ کو چھوڑ کر، آپ کی رسالت کا انکار کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ بخاری کی، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، بخاری کی صریح یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنیں اور جو کچھ میں لے کر آیا اس کے بارے میں وہ سنیں، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایک جیسی آپ کو کتاب نظر آئے گی، زبر زیر پیش کا فرق نظر نہیں آئے گا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 6 سال کے بچے اس پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ ہم لوگ جیسے اب ہم یہاں پر ہیں، ہم اردو بولنے والے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی بلوچی بول رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی ہندوستان کے مسلمان ہے وہ اردو بول رہا ہے، ہندی زبان بول رہا ہے، جاپان کا مسلمان ہے اس کی زبان جاپانی ہے، چائنا کا مسلمان ہے وہ چائنیز بول رہا ہے، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، لیکن جب اس کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو آسان کر دیتا ہے، اور اتنی بڑی کتاب پوری کی پوری ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہمیں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی لینگویج والا کوئی بھی اپنی ایک کتاب ایسی دکھا دے جو اس کی قوم کے اتنے افراد کو زبانی یاد ہو، نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس میں جو بات بیان ہوئی وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ جو نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ میدان محشر میں ضرور خسارے میں رہے گا، وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، شدید ترین اس کو عذاب ہوگا اور کبھی بھی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کی حقانیت پر ایمان لانا چاہیے، اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شعور کی بیداری کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ظاہر ہو جائے گا اس چیز کی برائی جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا میں برا عمل کیا اس کی برائی بروز قیامت ان پہ ظاہر ہو جائے گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے گا، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا ان کو، ماں وہ جو کانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ دنیا میں استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی جو حق باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے تھے، قرآن پاک کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، یہ خود ان کو بروز قیامت گھیر لے گا، اور ان کا اپنا مذاق ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف یا اس تک کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، قالا، تو وہ کہتا ہے کہ انما محض اوتیتہ علی علم، حاصل کیا ہے میں نے اس کو پایا ہے اپنے علم کی بنا پر۔ جیسے کہ قارون، آپ کو یاد ہو تو قارون نے بھی اسی طرح باتیں کہی تھیں کہ جب اس کو سمجھایا جاتا تھا کہ تجھے اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر، تو وہ کہتا تھا یہ تو مجھے میرے علم کی برکت سے ملا ہے، میری عقل کی وجہ سے ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، بہت سے نو دولتی ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو آج بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے تو وہ فٹ پاتھ پہ رہنے والے غریب قسم کے لوگ تھے،
اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا اپنی زبان سے باقاعدہ سب کے سامنے اعلانیہ اعتراف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کو عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ اپنے ماضی پہ پردے ڈال دیے، اور جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات کہ جی ہمارا تو پورا خاندان جو ہے، ہم تو جدی پشتی کروڑپتی چلے آ رہے ہیں۔ اگر بالفرض جدی پشتی کروڑپتی چلے بھی آ رہے ہیں تو اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ، اگر سارے کے سارے کروڑپتی ہوں لیکن گناہگار ہوں، جہنم میں چلے جائیں تو کیا فائدہ کروڑپتی ہونے کا؟ لیکن وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر کے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے خود کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ آخری جو یہ آیت تھی اس میں یہ بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف غم پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، غربت ان پر طاری ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو وہ خوب گڑ گڑا کر اور اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے انہیں وہاں سے نکال دیتا ہے اور ایک مقام عزت عطا فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ تو ہم تو جی بہت عرصے سے کروڑپتی ہیں، ہم جدی پشتی کروڑپتی ہیں، جھوٹ ایک تو بولتے ہیں، دوسرا اس تمام عزت کو، بلندی کو اپنا ذاتی کمال قرار دیتے ہیں اور اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ یعنی اگر کوئی ان کو بولے کہ اللہ نے فقط اللہ کے فضل سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو بولے گا نہیں نہیں ٹھیک ہے اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن میں نے بھائی عقل استعمال کی ہے، میں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے، تدبیر اختیار کی ہے، وقت لگایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کمال کی نسبت میری جانب کی جائے۔ تو بعض تو صراحتاً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار ہی کر دیتے ہیں، جی اللہ نے کیا، معاذ اللہ، یہ تو کفر ہے بہرحال کہنا کہ اللہ نے کیا کیا، میں نے ساری محنت کی ہے، میں تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں غریب پیدا کیا تھا، ہم نے یہاں تک محنت کر کے آئے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیا آپ یہاں تک پہنچ جاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ اسباب مہیا نہ فرماتا آپ یہاں تک پہنچ جاتے؟ ذرا غور کیجئے کہ ایک کاروباری اگر اس کی 10 دکانیں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان میں آگ لگ جائے اور سب کا سب سامان جل کر ہلاک ہو جائے تو کیا ترقی کریں گے؟ کیا ٹیکنیک آپ استعمال کریں گے؟ کیا تدبیر آپ اختیار کریں گے؟ آپ نے جو غربت سے لے کر ان 10 دکانوں تک پہنچنے تک جو محنت کی وہ اس وجہ سے آپ کی کامیاب ہو رہی ہے کہ دکانیں سلامت ہیں، اور ان کی سلامتی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک بلڈر ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک زلزلہ اس زمین پر بھیجے ساری بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی، اور آپ بلکہ الٹا پھنس جاتے کہ آپ نے اتنا گندا میٹیریل کیوں لگایا، آپ پہ کیس بن جاتے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرمایا اور آپ کے پروجیکٹ کو عزت عطا فرمائی، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور تکبراً کبھی بھی اللہ کے فضل کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے اس زمانے میں، اس دور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اور آپ بھی کہیں دور تو نہیں ہیں، کہ بہت سے لوگ جو متکبرانہ انداز سے زندگی گزارتے تھے وہ فٹ پاتھ پر آ گئے اور پھوٹی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا انداز تکبر ناپسند آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تائید اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، غیبی امداد مل رہی تھی، اسے روک لیا ہو، تو ان کا پھر یہ انجام ہو گیا کہ پھر ان کی کہاں گئی تدبیر ہے۔ جو سیٹھ، آپ خود سوچئے کہ بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے اور اس کا تمام بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، اس کی پراپرٹی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کیا اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے؟ عقل تو ہے، تدبیریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ناگہانی آفات کا پے در پہ حملہ کرنا اس کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کفار کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے پاس ان کو تنگ دستی پہنچتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے، اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اسے اپنا ذاتی کمال قرار دیتے تھے۔ یہ بری حرکت ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تدابیر اور تمہارے استعمال عقل کے جواب میں تمہیں کوئی نعمت عطا فرما رہا ہے، حالانکہ صرف وہ اللہ کا ہی کمال ہے، تو یہ تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم اس پہ غور و تفکر کرو کہ اس تمام تر اپنی ذاتی محنت کے باوجود مجھے اس اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے یا اسے ذاتی کمال قرار دینا چاہیے۔ یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ تو ذی علم ہوتا ہے، ذی شعور انسان ہوتا ہے، جو ہر چیز پہ غور و تفکر کر کے اپنی حقیقت اور اپنی جو اس کی اہمیت ہے اس پہ غور و تفکر کرتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے کہ تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، تیری کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو تو آج مٹی میں مل جائے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ تجھے عزت دے رہا ہے، بلندی عطا فرما رہا ہے، تجھے ناگہانی آفات سے محفوظ رکھ رہا ہے، دھوکے بازوں کو تیرے قریب نہیں آنے دیتا، تجھے فراڈ میں مبتلا نہیں ہونے دے رہا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عزت ہمارے پاس رہے، اللہ کا فضل کثرت سے مسلسل ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے کاموں کی نسبت کریں، اس کے فضل و کرم و احسان کو مانیں، اس کا باقاعدہ اعلانیہ اقرار کریں، اور کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک کہا تھا اسی بات کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے قارون، اس نے بھی یہ بات بولی تھی۔ یہی کفار قریش کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قحط آیا، پریشانی آئی تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جب پریشانی ختم ہو گئی، وادیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، تو اسے اپنا کمال اور اپنی یہ کہ علمیت کا اظہار اور اپنی عقل کا استعمال قرار دیا کہ ہم نے دیکھو یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انہی کی عادت نہیں، بلکہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، جیسے قارون وغیرہ تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو نہیں بے نیاز کیا ان کا کمایا، یعنی نہ بے نیاز کیا ان لوگوں کو اس چیز نے کہ جو انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں بے نیاز نہ کر سکا، اور یہ محتاج کے محتاج رہ گئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچ گئی انہیں اس کی برائیاں جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ان پر مرتب ہوا، اور جس طرح کفار قریش 7 سال تک قحط سالی کے اندر مبتلا رہے تھے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب پہنچ جائے گی انہیں ان تمام کاموں کی برائیاں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، کہیں رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں رہیں گے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو 7 سال قحط ہوا اور پھر اس کے بعد سرسبز و شاداب معاملہ ہوا،
جب یہاں 7 سال کا قحط ہے تو دوسرے مقامات پر سرسبز چیزیں چل رہی تھیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کو کہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی دست قدرت میں کشادگی بھی ہے اور تنگی بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے تو رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لہذا جب اس کے دست قدرت میں سب کچھ موجود ہے تو پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے اپنا الہ ماننا چاہیے، اسے اپنا معبود ماننا چاہیے، اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ صاحب ایمان قوم، یعنی ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فہم عطا فرماتا ہے کہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات غیر مسلم، بہت سے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ وہ انہی باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، وہ گہری نظر سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں آج اگر نجات ہے تو اسلام قبول کرنے میں ہے، اگر نہیں قبول کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے، آخرت میں بھی ہلاک ہوں گے، تو لہٰذا وہ پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام قبول کرنے والوں میں آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ کسی کا ان کے اوپر کوئی ورک نہیں ہوتا، کوئی ذاتی محنت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود اسٹڈی کرتے ہیں قرآن پاک کی، حدیثوں کی، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے جیسے کوئی کافر ہے، وہ اس نے مطالعہ کیا اور وہ بالکل قائل ہو گیا کہ ہاں اسلام قبول کرنا چاہیے، اب وہ میرے پاس آ گیا کہ جی مجھے مسلمان کریں، اور میں پھر اس کو مسلمان کرنے کے بعد اپنا اسے کارنامہ قرار دوں کہ جی میں نے ایک کو مسلمان کیا ہے، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کا اپنا کمال ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ قرآن کے مضامین کا کمال ہے، حدیث کے مضامین کا کمال ہے کہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ لہٰذا اپنی طرف یہ بھی یاد رکھیے گا، کسی کافر کو مسلمان کر کے اور اس کا ڈنکا بجانا کہ جی ہم نے 10 مسلمان کر لیے، ہم نے 20 مسلمان کر لیے، اس ڈنکا بجانے اور اس کو اپنا کمال قرار دینے کے بارے میں غور کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی یعنی اس کو کمال قرار دینے سے پہلے یہ غور بھی کر لیا جائے کہ آپ نے کتنی محنت کی تھی کسی کا ذہن بنانے میں۔ اگر نہیں محنت کی تو پھر ساری محنت وہ کرے اور آپ صرف عزت سمیٹنے کے لیے اپنے اس ایک نیک عمل کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں، یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے۔ اگر آپ نے محنت کی ہوتی تب بھی اس کا ڈنکا نہیں بجانا چاہیے تھا، اور یہاں تو جو کام نہیں کیا اور پھر بھی کہنا کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کیا تاکہ لوگ کہیں اچھا جی آپ نے 50 کو مسلمان کر لیا، آپ نے 20 کو مسلمان کر لیا، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ بہت ہی نفیس آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ کفار مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بہت ہی برے برے کام کیے ہیں، کیا ہماری اسلام لانے کے بعد بخشش ہو سکے گی؟ کیا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ یا عبادی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ بندے کہ جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ زبان سے جملہ بولنا شروع کر دے یا یہ اعتقاد رکھ لے کہ اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخش سکتا، اللہ کی رحمت مجھے مل ہی نہیں سکتی ہے، بس اب اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا، بس صرف میرے مقدر میں عذاب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا بالکل یقین انکار کر دینا اور اعتقاد رکھنا کہ اب اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، پہلی بات تو کہ گناہ انسان نہ کرے، اگر باتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک گناہ ہوا، توبہ کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا، پھر وہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا، پھر گناہ کر لیا، تو پھر شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے یا ایسے شخص کو بہکاتا ہے کہ تم کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ چکے ہو، تو کیا فائدہ تمہارا، ایک تو گناہ کرتے ہو، دوسرا وعدہ توڑتے ہو، تم تو اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور خوار ہو چکے ہو، اب تو تم جہنم میں گئے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اب تو میں بخشا جاؤں گا نہیں، تو پھر وہ مایوس ہو کے سوچتا ہے اب گناہ ہی کر لو، جب بخشا جانا ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا گناہوں سے بچنا، یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، اس نے اپنے نفس کے بہکائے میں آ کے گناہ کیا، لیکن یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصے تک وہ شخص گناہ سے بچتا تھا، جتنا اللہ نے چاہا اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کی تائید ساتھ رہی، پھر اللہ نے اس کو اس کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، بہکائے میں آ کر نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، لیکن پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو اس نے دوبارہ گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پھر اس گناہ کو بخش دیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح جب چوتھی مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے بار بار بخشا، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے، جو چاہے کرے سے مراد یہ نہیں کہ اب جتنے مرضی گناہ کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بار بار توبہ کرنا، بار بار رجوع کرنا، بار بار اظہار ندامت، بار بار اپنے گناہ کا احساس اور اپنے رب کی گرفت کا احساس کرنا اتنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے نفس و شیطان کے حوالے نہیں کریں گے، اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انعام ہے اس شخص کو جو بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے رحمت کو دستک دینا ترک نہیں کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنا ایسا مقبول اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر نہ نفس کو اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ شیطان کو، اور وہ شخص حقیقتاً گناہوں سے پاک و صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرے نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی وجہ کوئی بات ہوئی، اس کو گرایا اور اس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، تو اس عابد نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم تو اپنا پیر ہٹا لے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ تو قسم کھا کر میرے بندوں کو میری رحمت سے محروم کر رہا ہے، وہ شخص رحمت سے محروم نہیں ہوگا بلکہ تو میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے علاقے میں ایک آدمی شرابیں پیتا ہے، اعلانیہ طور پہ گالیاں بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات خصوصاً نماز پڑھنے والے، تھوڑا بہت نیک عمل کرنے والے دراصل تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ نہیں بخشا جا سکتا، اتنے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دوسرے حصے بھی انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں آخر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی غفور ہے، یعنی بہت گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں آخری ایک بات یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگ، ایک تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی گناہگار کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت اب نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں وہ گروپ آتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے لوگوں کو یہ یقین دلا کر کہ اب تمہاری نجات تو ہو نہیں سکتی، تو کیا فائدہ تمہارے پھر توبہ وغیرہ کرنے کا، تو تم ہمارے لیے برے کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے ویسے دے کر قتل کروانا، کڈنیپنگ یا اور بلیک میلنگ کروانا یا اور کوئی لڑائی جھگڑا کروا لینا، کسی کو پٹوا دینا، اس میں بدماشوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بدماش یا غنڈہ جو ہے بیچارہ، وہ اگر توبہ کرنے کی طرف مائل ہوتا بھی ہے تو اسے بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے